اقبال صاحب بھی آ چکے ہیں، ملک سرور صاحب بھی آ چکے ہیں، دونوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ جناب مہربانی فرمائیں اب سٹیج پہ آ جائیں کیونکہ آپ کا کافی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ تو جی قاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے جس نے خیر کے اس کام میں ہمیں جمع فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ محترم بھائی توجہ میری طرف کریں گے تو بات اس کا مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی۔ آپس کی گفتگو ذرا چھوڑ دیں میرے بھائی، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، توجہ میری طرف کریں۔ میرے بھائی میں منع کیتا ہے کہ تو نوائی شروع ہو گیا، میرے بھائی گال بات منع کر رہا ہے، توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں ہیں اور وہ نوٹ کرنے والی ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں سب سے بہترین امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا انسان کے لیے اعزاز ہے۔ حضرات آج کا ہمارا پروگرام ان احباب کا ہے جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یاد رکھو آنکھ سے نہ دیکھنا یہ اتنا بڑا کوئی نقص نہیں ہے جتنا نقص یہ ہے کہ انسان اس کا دل اندھا ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دل دیے ہیں اس میں سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دیے ہیں سنائی کچھ نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ گدھے کتے تو ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں وہ جانور بھی اپنے مالک کے فرما بردار ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے پیارے نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھنا ہے کہ آنکھ کے بغیر کیا دنیا کے اندر کوئی بڑا کام ہو سکا کہ نہیں ہو سکا۔ آنکھ اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر آئے، مکہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا، بہت سارے آنکھوں والے قبول نہ کر سکے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، دیکھو، غور کرو، آنکھ نہیں ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ آنکھ میں بصارت نہیں ہے، دل میں بصیرت تو ہے نا۔ تو واجب الاحترام بھائیو، یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں، مکہ میں اسلام قبول کیا، اسلام کی وجہ سے آنے والی ہر مشکل کو اپنے سے اوپر جائے۔ ہجرت بہت بڑا ایک اعزاز ہے اس امت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مہاجرین کا بہت زیادہ عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی، اور چھوٹی نہیں،
550 کلومیٹر مکے سے مدینے کی ہجرت ہے، اور وہ ہجرت جس میں راستے روکے گئے، روڑے اٹکائے گئے، اور پھر مدینہ طیبہ میں جب یہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے باہر کہیں سفر پہ نکلتے، غزوے کے لیے نکلتے، تو مدینے کا قائم مقام حکمران آنکھوں سے تو اندھا ہے، دل بہت جاگتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ہوتے تھے۔ آپ سمجھے اگر آنکھ نہیں ہے تو اسلام قبول ہو گیا، آنکھ نہیں ہے ہجرت ہو گئی، آنکھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے کے اندر کچھ سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ وہ سردار جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دعوت کے دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ دین کا ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے۔ ان کی آمد پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح محسوس کیا کہ یار اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، صرف ناگواری محسوس کی۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، جس رب نے آپ سے آنکھ لی ہے وہ اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے۔ امام الانبیاء ہیں، اور یہ بات دل میں آئی، تھوڑا سا ماتھے پہ تیوری آئی کہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سردار بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا تھا، یہ درمیان میں کیوں آیا؟ آسمان کے رب نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو جا کر یہ قرآن کی آیات دے کر آؤ۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فرمایا آپ نے اپنے چہرے پہ تیوری چڑھائی ہے، منہ موڑا ہے، جب ایک اندھا آپ کے پاس آیا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی بات ہے؟ آسمان کے رب نے اس بات پہ آسمان سے ڈانٹ اتار دی، اور آخر میں آپ اللہ فرماتے ہیں وہ تو پتہ نہیں آپ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ تو دل میں اللہ کا ڈر لے کر آیا ہے تمہارے پاس۔ تو واجب الاحترام بھائیو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی ساری زندگی حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری۔ اللہ کے رسول کے مؤذن ہیں، مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون بھائی اذان دیتا ہے؟ آپ کھڑا کریں جو بھائی اذان دیتے ہیں باقاعدہ کسی مسجد میں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 بھائیو تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، اور روزے کی بات ہوگی تو فرمایا بلال اذان دیں تو سحری کھا لو، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو رک جاؤ۔ آپ دیکھیں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، رب رحمان نے آپ کو پیچھے کیا۔ تو واجب الاحترام بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے وہ جان نثار صحابی ہیں جن کی آنکھیں اس میں بصارت نہیں ہے، لیکن قربان جائیں ان کا عشق اللہ کے رسول سے، ان کی محبت اللہ کے رسول سے، ان کا پیار اسلام سے، دین سے، اور کٹ مرنے کی تمنا۔ جنگ کا موقع ہوتا، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں جانا ہے۔ کہا اللہ نے تو آپ کو رخصت دی ہے، آپ کیوں جاتے؟ کہا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، اور صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں جب مسلمانوں کی گنتی ہوگی اس گنتی میں ایک میرا بھی شمار ہو جائے گا، اس لشکر میں گنا جائے گا 1315 313 جتنے صحابی ہوں گے ایک گنتی میں تو کم از کم اضافہ ہو۔ اور پھر جب دل میں تڑپ ہو، تمنا ہو، پھر انسان پیچھے نہیں رہتا۔ قادسیہ کی جنگ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے اندر ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم بھی لشکر کے اندر ہے۔ جسم پہ لوہے کا لباس سرا پہنی ہے،
اسلام کا پرچم پکڑا ہے، اور اس پرچم کو پکڑے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، لیکن وہ پرچم اسی طرح پکڑے رہتا ہے، بلند رہتا ہے۔ جب صحابی تلاش کرتے ہیں، صحابہ کی آگے لاشیں اٹھاتے ہیں، ان میں عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی میت ہوتی ہے، لیکن پرچم اسی طرح بازوں میں جکڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف بلند ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بصیرت آپ بھائیوں کو عطا کی ہے۔ صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی مادرزاد اندھے تھے، ان کی بینائی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بڑے 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 کام شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے اندر جن کا سب سے بڑا فتویٰ چلتا ہے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ادھر ہم اپنے قرب و جوار میں اگر دیکھیں تو شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، 100 مرتبہ صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے طالب علماء، 100 مرتبہ صحیح بخاری طالب علماء کو پڑھائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت جو آپ سے چھین لی ہے، یہ دیکھو ایک چیز میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ میرے دادا جی بیمار ہو گئے، ان کا ایک ٹانگ کٹ گئی، بہت زیادہ پریشان رہتے، رویا کرتے، تو شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے بڑے قریبی تھے، ہمارے گھر آئے تو کہنے لگے حاجی صاحب کیوں پریشان ہوں گے؟ کہنے جی لت کٹ گئی ہے، پریشان نہ ہوا تو اور کی کرو؟ کہا اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں دی ہیں؟ کہا 2 ٹانگیں 2 بازو، کتنی لی ہیں؟ کہا 1۔ تو کہا شکر کرو اللہ نے چاروں ہی نہیں لے لی۔ میرے بھائیوں، آنکھیں یہ کون دیتا ہے؟ بولو اللہ۔ اچھا اللہ نے دی ہے، اس اللہ نے لے لی ہیں، اب اس کے اوپر جو صبر کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ جس سے اس کی کوئی پیاری چیز لے لیتا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا بدلہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر واجب الاحترام بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں توحید، ہمیں شریعت، قرآن، حدیث، ان سب پہ عمل لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ میری تو آنکھ نہیں ہے تو اب مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آنکھوں سے اندھے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو، سارے اونچی پڑھو، صلی اللہ۔ جب حضور کا نام آئے تو مل کے درود پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ اب ذرا دیکھو ادھر کتنے؟ اللہ کے رسول میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میں بہت بوڑھا ہوں، میرا گھر مسجد سے بڑا دور ہے، یا رسول اللہ راستے میں بڑے درخت ہیں، راستے میں سانپ بچھو بھی ہیں، اللہ کے رسول مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے پہلے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد پھر آواز دی، فرمایا میرے صحابی بات سن، یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا کیا تو آذان کی آواز سنتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر لازم ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک نعمت ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن سنو، دل کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار۔ اب دیکھو یہ ایک نعمت نہیں ہے، اللہ نے پاؤں دیے کہ نہیں دیے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں؟ اللہ نے ہاتھ دیے کہ نہیں دیے؟ یہاں میں ادھر فرید ٹاؤن مسجد میں پڑھاتا ہوں تو وہاں ایک آدمی ہے، اس کا دونوں بازو ہی نہیں ہے۔ ادھر میں پچھلے دنوں درس دینے گیا یہ کنگنی والا میں، ایک بچہ میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے آپ سے آنکھ لی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، اللہ نے سوچ سمجھ کے لیے دل و دماغ دیے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ تو اگر انسان ان پہ شکر کرے اور جو کمی ہے اس پہ صبر کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کا بدلہ اللہ کی جنت کی صورت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی
آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل محبت رسول سے کتنا سرشار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ایک ان کی لونڈی ہے جس کے بچے بھی ہیں لیکن وہ لونڈی کافرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے. تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے اس کو منع کیا، اس کو روکا کہ باز آ جا، رک جا، لیکن وہ عورت باز نہ آئی. آنکھوں سے اندھے صحابی نے جب اس عورت کو بار بار منع کیا، باز نہ آئی. ایک رات وہ پیارے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر رہی تھی. اس صحابی رسول نے ایک تلوار پکڑی، اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے نیچے کی طرف دبا دیا، اس کا خاتمہ کر دیا. پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جب معاملہ گیا، آپ نے اس عورت کا خون رائے گاہ قرار دے دیا. تو صحابہ اکرام جن کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے دل میں کس قدر ایمان کا لیول بلند تھا. نہیں جی، وقت مختصر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا جمع ہونا قبول فرمائے. وہ بھائی جنہوں نے محنت کی، کوشش کی آپ کو جمع کرنے میں. دیکھیں میں آپ کو آخری 1 منٹ کے اندر 2-3 چیزیں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میری طرف ذرا سارے بھائی ہاتھ کھڑا کریں، ذرا سارے بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے رمضان کا. بولو آخری عشرہ، سارے مل کے بولو. کیا شروع ہونے والا ہے؟ کب شروع ہوگا پتہ ہے کسی کو؟ کل. ٹھیک ہے جی، آج 20ویں تراویح ہے، کل 20واں روزہ ہوگا اور پرسوں یعنی کل مغرب سے آخری عشرہ شروع ہوگا. اس عشرے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات بولو. تو میرے بھائی اس کے لیے کوشش کریں، اگر اعتکاف کا اللہ موقع دے دے. اگر اعتکاف نہیں تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں 5، ان 5 راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے دعائیں کرے، التجائیں کرے. اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں کہا کہ جن کی آنکھیں نہیں ان کو نظر نہیں آتی. آنکھوں والوں کے بارے میں فرمایا ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے، آنکھیں ہیں دیکھتے. جن کی آنکھ نہیں ہے وہ دل کی آنکھ سے جب دیکھ لیتے ہیں پھر اللہ دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں. اس وقت میں اصل میں میرے علم کے مطابق میں اکیلا ہی یہاں خطیب تھا تو میں تو کافی ساری باتیں تیار کر کے آیا تھا. الحمدللہ مہمانان گرامی جمع ہیں، وہ آپ سے گفتگو کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے. آپ تمام احباب سے دعا کے ساتھ درخواست کا طالب ہوں، اللہ آپ سب کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ جو کمیاں ہیں ان کے اوپر خود ہی مددگار بن جائے اور اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، شکر کی زندگی اللہ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. نیت کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. افطاری ایک بہانہ ہے، اصل آپ کو جہنم سے بچانا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے نا میرے بھائی. اللہ فرماتے ہیں بندے ایک میری چاہ ہے ایک تیری چاہ ہے. اگر تو جائے گا اس کے پیچھے جو تیری چاہ ہے، ہوگا وہ جو میری چاہ ہے. میں تمہیں ذلیل کر دوں گا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے. اگر تو جائے گا میری چاہت کے پیچھے تو تجھے ملے گا وہ جو میری چاہت ہے. آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا. ٹائم بڑا مختصر ہے. ہمارے مہمان ایک خصوصی تشریف لانے والے ہیں. جناب ملک سرور صاحب اقرا مسلم ہائی اسکول کے بانی اور پرنسپل تشریف فرما ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ چند وقت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں. جناب ملک سرور صاحب. عزیز دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مختصر سی ٹائم کی اور مختصر وقت میں محفل جو کہ نبینہ افراد کے لیے عدنان صاحب نے الصفا مرکز برائے نبینہ اور ادارے کے مختلف ادارے کے رہنماؤں نے جو محفل سجائی ہے، میں سب کا مشکور ہوں. اور آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آصف اقبال بٹ صاحب کو اور مجھ جیسے نکمے انسان کو اتنی عزت دی اور ہمیں اسپیشل کال کر کے اور میسج اور
दावत नामे में हमें बुलाया और हम हाजिर हुए और हम अपनी खुश नसीबी तसव्वुर करते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो। तो ये अदनान साहिब, अरशद साहिब, मैडम साहिबा, सब के सब जिनका मैं नाम नहीं ले सका माज़रत के साथ, सब के सब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल रहीम साहिब, सब के सब जो है वो काबिल सताइश लोग हैं और अल्लाह के यहाँ सब लोग मुबारक काम में मसरूफ़ अमल हैं। और मेरी आप सब इन सब के लिए दुआएं हैं अल्लाह से, और अल्लाह से इल्तिजा है कि इनको अल्लाह ताला दिन में और रात में फजीलतें और बरकतें अता फरमाए, और इन नबीना अफराद की हौसला अफजाई के लिए इतना बेहतरीन और इतना अच्छा इनका जहन में इनके लिए ख्यालात हैं, सोच है इनकी डेवलपमेंट के लिए, ये सब का सब जो है वो क्रेडिट इनको जाता है जो इनको अल्लाह की तरफ से रोशनी हुई है। हम लोग भी इनके साथ हैं, आसफ भट्ट साहब भी इनके साथ हैं, और सब आप नबीना अफराद हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, हम सब के साथ हैं और सब के साथ हम मिल के अपनी ताकत और अपना जो है वो अपना वजन समझते हैं। कोई इंसान अकेला दुनिया में कुछ नहीं है। नबीना अफराद भी बड़े काबिल और बड़े अहम हैं क्योंकि उनके पास अल्लाह की दी हुई बहुत सी सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको और आपको अपनी दुनिया, इस दुनिया में तकवे की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आंखें हो, इंसान के अंदर तकवा ना हो, दिल हो, तकवा ना हो, झूठ, फ्रॉड, पैसा कमाने की लानत और इस चीज़ों में उलझे हुए लोग आंखें लिए भी अंधे हैं और दिल लिए भी वो बेनूर हैं और दिमाग लिए वो बेवकूफ़ हैं। और वो जो लोग आंखों से आ रही है वो लोग इन सब चीज़ों को और तकवे के साथ अगर चलते हैं तो फिर अल्लाह की कुरान पाक में आयत मुबारक है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। कद अफलहा मन तज़क्का, बस वही कामयाब हुआ जो तज़किया नफ्स कर गया, वो कामयाब हो गया। गोरा, काला, नबीना आंखों वाला, बड़ा खूबसूरत और हुसीन, दुनिया में हुस्न की डिग्री लेने वाला कोई भी हो, वो अल्लाह के यहाँ सब के सब लोग बराबर हैं सिवाय उन लोगों के कद अफलहा मन तज़क्का, बस वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। अल्लाह ताला हमें दुनिया में और रहते हुए आखिरत की फिक्र करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। और फिर जो है वो अल-सुफ़ा मरकज़ और नबीना अफराद के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें आसफ इकबाल भट्ट साहब को और मुझे इस काबिल समझा, और हम अदनान साहब के और मैडम साहब के और अरशद साहब की दावत पे हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए। अब्दुल रहीम साहब भी बहुत अच्छे हैं और अब्दुल रहीम साहब की बड़ी कोशिशें और काविशें हैं। अब्दुल रहीम साहब तो कमाल के बंदे हैं, उन्होंने तो ब्लाइंड अफराद के लिए जितना जज्बा लिए हुआ है, मैं उनके अल्फाज मेरे पास नहीं है, मेरे पास डिक्शनरी नहीं है उनके अल्फाज बयान करने की। और सब के सब जो है वो अब्दुल रहीम साहब के लिए जो है ना वो क्लैपिंग करें, मेरा उनके लिए एजाज़ और उनके लिए अल्लाह ताला हम सबको अफ्तारी में भी और नेकी में भी और रमज़ान शरीफ में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे। टाइम की किल्लत है, वो इमाम साहब खड़े थे और उन्होंने सबका सब टाइम दूसरों का भी आप सबका मोहब्बत से लिया है। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे। लफ्ज़ तो एक ही होता है काफ़ी बोलने के लिए, कद अफलहा मन तज़क्का, बस अपने नफ्स का तज़किया कर लो, आंखें भी मिल जाएंगी, दिल मिल जाएगा। जब इंसान इस दुनिया के बाद आखिरत में जाएगा वो सही सलामत उठाया जाएगा। अल्लाह हम सब पे हर पर रहम फरमाए और याबी दे हर मैदान में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस अफ्तारी में अर्शद साहब, अर्शद भाई, अर्शद मुगल साहब नीचे गए, नीचे गए। ये मेरा मोबाइल किसके पास है? मेरे पास है भाई, आप इसकी वीडियो क्यों करें? ये वीडियो बनानी है आप। वीडियो में मुनव्वर साहब आ रहे हैं, वीडियो में मुनव्वर जाना है, कितने पहुंचे? अच्छा उसे वीडियो बना दीजिए।
میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن احباب نے اس افطاری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ایک ہماری بہن نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ایک ہمارے بھائی نے ادارے کے لیے 5,000 روپے دیا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, محمد معصوم صاحب آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن آج ان کے نام کی یہ افطاری ہو رہی ہے, ان کا حصہ اس میں موجود ہے. یا اللہ اس مرد کلندر کی قبر کو جنت کا نور بنا, یا اللہ اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا. اس کے علاوہ میرے آبائی گاؤں سے جناب مہران بٹ صاحب, انہوں نے تعاون کیا اس افطاری کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کام ہو آپ مجھے بتائیں, انشاءاللہ میں تعاون کیا کروں گا. مہران صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اگر ان سے پہلے رابطہ ہو جاتا آج وہ یہاں موجود ہوتے, لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بہرحال ہم ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ارشد محمود صاحب جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے اس افطاری میں بڑا تعاون کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. ہمارے جو نجی اسکول ہیں تمام نے تعاون کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. ہماری ایک بہن ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹری سے, وہ ہمارے ادارے کے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہیں. یہ ادارہ چل ہی ان کی مرہون منت رہا ہے, اللہ کے بعد ان کا سہارا ہے. ان کا بے حد شکریہ. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان سب کی اولادوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اللہ ان سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی نیک خواہشات پوری فرمائے, اللہ ان تمام کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. جناب منور رشید صاحب کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد مصطفیٰ ججا صاحب, ڈاکٹر پروفیسر محمد مصطفیٰ ججا صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. تو پروگرام اختتام کی جانب گامزن ہے. میں چند منٹس کے لیے دعوت دوں گا جناب آصف اقبال صاحب, آپ پرنسپل ہیں, ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال سکول تومانڈ کے, جناب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصفا بلائنڈ سینٹر کی انتظامیہ اور پارٹیسپینٹ کو میری طرف سے السلام علیکم. الصفا نبینہ سینٹر کی انتظامیہ میری طرف سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں جب ہر کوئی اپنی ذات کی خاطر جد و جہد کر رہا ہے اور اس پرفتن دور میں انسانیت کی خدمت کا مشن لے کے چل رہے ہیں. آج کل بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات سے ہٹ کے انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں, انسانیت کی بہتری کی سوچ رکھتے ہیں. لہذا یہ بہت قابل ستائش مشن ہے جسے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور حقیقت میں قابل تحسین ہے ایسے لوگ جو نہ صرف اپنی زندگی کو مینٹین کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی سہارا بنتے ہیں, اور ایسے لوگ جو معاشرے میں تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نعمتیں عطا نہیں کی, آنکھیں عطا نہیں کی, ان کو دیکھ بھال ان کی کر رہے ہیں اور ان کے لیے اپنی طرف سے پوری جد و جہد کر رہے ہیں. میرے پاس میڈم سروت صاحبہ اور جناب فیصل صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے, نابینا افراد کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو مجھے ان کے ساتھ رحیم صاحب نے بھی بہت جد و جہد کی ہے, عبد الرحیم صاحب نے, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج کے اس دور میں انسانیت کی خدمت کا مشن لے کے چل رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں, جبکہ ہر شخص جو ہے اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور اپنی سروائیول کی وہ جد و جہد کر رہا ہے. تو یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ الصفا بلائنڈ سینٹر میں ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے دیکھ بھال کے لیے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں. تو رمضان کے مہینہ ہونے کے ناطے اور مجھے ان کا یہ مشن بہت اچھا لگا
اور میں نے اس میں اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اور اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ حصہ لیا، اور میں نے جہاں تک مقدور پر کوشش کی ممکن ہو سکا میں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور یہاں آ کے دیکھا تو یہ نابینا افراد کے لیے کافی ایک تو افطاری کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں ان کو عید کے موقع پر یہ انعامات بھی دینا چاہ رہے ہیں، گفٹ بھی دے رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج جب کہ اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے، مہنگائی آج ایک چیز کی قیمت اور ہے تو کل آنے والے دن میں پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہو جانی ہے، تو اس ہر شخص جو ہے، تمام لوگ جو ہیں اس مہنگائی سے پریشان ہیں، اور ان حالات میں یہ جو مشن لے کے چل رہے ہیں واقعی یہ قابل تحسین ہے۔ اور نابینا افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑی ہمت اور جد و جہد کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کمزوری کو عیب بنانے کی بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کارآمد شہری معاشرے کا بننا ہے، اور تعلیم حاصل کرنی ہے، اور مختلف ہنر حاصل کر کے معاشرے میں کارآمد شہری بننا ہے، تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے بلکہ اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائیں۔ تو اس موقع پر میں تمام لوگوں کو جو انتظامیہ میں شامل ہیں ان کو اس ایفرٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان تمام ایفرٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہم سے بن پڑا ہم آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گے، اور آپ میں جس چیز کی ضرورت ہوئی انشاءاللہ ہم اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور پیارے بچوں، میں الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ جتنے سٹیج پر مہمان بیٹھے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ الحمدللہ میرے پیشے سے منسلک ہے۔ میں بھی ٹیچر ہوں اور یہ سب کے سب میرے ٹیچر ساتھی ہیں۔ تو سر آپ یہاں تشریف لائیں، تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے خاص طور پہ، یہ میرے ہی بیٹے ہیں، اکثریت ان میں سے میرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، میرے بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور میرے ساتھی استاد تشریف فرما ہے، جناب طاہر محمود صاحب، میرے سینئر کولیگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ ان کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم نے نابینا بچوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا سر، تاکہ ہم ان کی تعلیم و تربیت کو آسان کر سکیں ان کے لیے۔ تو ہمارے پاس میٹرک سے گریجویشن تک بچے جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ کورسز بھی یہاں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ بھی بندوبست کر رکھا ہے ایسے بچے جن کے پیرنٹس ان کو لک آفٹر نہیں کرتے، ان کے لیے ہم وہ تمام تر سہولیات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہو۔ تو میں ادارے کی شروع سے لے کر آج تک جتنے لوگ ادارے کے ساتھ تعاون کرتے چلے آئے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، جن میں چغتائی برادران ہیں، جناب غلام رسول بھٹی صاحب ہیں آؤٹ آف کنٹری، اور پروفیسر مقبول صاحب ہیں، اور حافظ انور صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ لوگ جو یہاں پر تشریف لائیں، آپ سب ہمارے ادارے کا حصہ ہیں۔ آپ کے تشریف لانے سے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، آپ کے تشریف لانے سے ہمارے ان بچوں کے چہروں میں مسکراہٹ آ گئی ہے، مسکراہٹ صرف اور صرف آپ کے تشریف لانے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ اور ہمارا آپ کے ساتھ تعلق گہرے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ایک اور مہمان جناب منور رشید صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علی، آپ کافی لیٹ آئے، آپ کا ٹائم کوئی اور رہ گیا، لیکن حاضری ضرور لگوائیں، آپ سے گزارش ہے۔ ادارے کا سالانہ خرچہ
बल्कि महाना खर्चा 4 लाख रुपए है और इस अफ्तारी में हमारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए लगा है और इंशाअल्लाह अभी हम बच्चियों की अफ्तारी का प्रोग्राम करवाएंगे 24वें रोज़े को, उसके लिए भी हमें 70 से 80 हज़ार रुपये दरकार हैं। जहाँ तक हो सके इदारे के साथ आपने पहले भी ताउन किया है और नेक्स्ट भी हमें आपसे ताउन की उम्मीद है। जनाब मुनव्वर साहब से गुजारिश है कि वो अपनी हाजिरी लगवाएं। जनाब मुनव्वर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुनव्वर साहब किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला किसी तमहीद के ये जो काम माशाल्लाह ये लोग कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। इंसानियत की खिदमत करना बड़ी इबादत में से है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ अखलाकियात से है और ख़ासुल ख़ास ये वो लोग जो आँखों की रोशनी से महरूम हैं उनका सहारा बनना, ये मैं समझता हूँ बड़े आला दर्जे की इबादत है। और ये लोग इनका जो टीम वर्क है माशाल्लाह, मेरे इदारे में ये कई बार तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ सारा दिन इसी तगोदो में फिरते हैं कि इनकी बेहतरी और इनकी तरक्की के लिए जो नाबीना हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला इनको अप्रिशिएट करता हूँ, दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो बड़ा काम कर रहे हैं ये बड़े लोग हैं। बंदा बड़ा बनता है काम से और काम की नोयत उसको बड़ा बनाती है। अगरचे इल्म से भी बड़ाई आती है लेकिन सिर्फ इल्म से बड़ा नहीं बनता। जब तक इस इल्म को अमली जामा ना पहनाया जाए तब भी बंदा बड़ा नहीं बनता। तो ये बड़ा काम है, ये बड़े लोग हैं और मैंने इंशाअल्लाह ताला इनसे तावन आगे भी किया, ये तहदीस भी नेमत के तौर पे मैं कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तावन को जारी रखूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला इनकी टीम का हिस्सा भी ज़रूर बनूँगा। अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। ये इसकी आबियारी कर रहे हैं और इसको पानी दे रहे हैं, दिन रात इसके लिए तगोदो कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ को हूँ, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह अपनी रहमत के साथ इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और सबको जो तावन करते हैं इदारे के साथ अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाए। नहीं वो आ रहे हैं, वो मेहमान खुशी साहब को लेंगे। हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा चचा साहब, मेरा ख़्याल है वो तशरीफ़ लाए और अदनान साहब जो है वो उनको रिसीव करने के लिए गए हुए हैं। जैसे वो चंद लम्हात में तशरीफ़ लाते हैं तो वो इंशाअल्लाह आपसे जो है वो मुखातब होंगे और अल्लाह ताला बरहल हमें ये मौक़े जो है वो अता फरमाए कि हम यहाँ पर इसी तरह के जो है वो काम करते रहें। और अपने खिताब में मैं जिन लोगों का नाम भूल भी गया हूँ लेना, तो मैं उनसे भी माज़रत ख्वाह हूँ। तो बहरहाल सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो गाँव के बड़े मोहतरम चंदू उर्फ मेहरान भट्ट साहब, उन्होंने माशाल्लाह आज की इफ्तारी में जो है वो तावन किया है। इसके अलावा एक आंटी हैं यूके से, उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी कराई है इंशाअल्लाह एक आधे दिन में कुछ ना कुछ वो भेजती हैं। इसके अलावा हमारे मोहतरम इमरान भट्टी साहिब लाहौर से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के साथ तावन करते हैं। अल्लाह ताला उनकी माल जान रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इदारों के साथ तावन करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ को बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और अल्लाह ताला वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं रमज़ान में, अल्लाह उनको 70 रुपया अता फरमाते हैं। इसलिए ये इदारे जो हैं ये मेरे और आपके और लोगों के तावनों के साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ हमें और तौफीक दे और हम इन इदारों के साथ तावन करें।
दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला हमारे माल जान रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब अब्दुल रहीम साहिब और मोहतरम अदनान चीमा साहिब और दीगर इनकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करने के लिए और उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने मेरे थ्रू इस इदारे के साथ तावन किया। मैं खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि चलो मैं अपनी ज़बान में उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और चंदू और मेहरान जो हैं उन्होंने कहा कि कोई भी हुक्म हकाम हो, कोई भी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला पार साहिब आपके उम्र इल्म में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया।